حقدار کو حق ملے گا اور کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ گواہی نہ دیں تو کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے. ابھی چند ایک آیات میں آپ کی خدمت میں نوٹ کر کے لایا ہوں. بندہ قرآن کی جو لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتے ان سے کیا گلہ ہے، وہ جن کی عمریں وہ قرآن اور روایات کے ساتھ جو ہے نا وہ ساروکار میں وہ گزر جاتی ہیں، وہ بھی ان آیات میں موجود نکات اور اس کی باریکیوں اور اس کی حساسیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے بہت دفعہ کہا ہے، اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کی وجہ ان کی بے دینی نہیں ہوتی، وہ باغی نہیں ہوتے، خدا رسول یا امام یا قرآن کے لا علمی میں گناہ کر جاتے ہیں، لا علمی میں گناہ کر جاتے ہیں. سود اس خیال سے لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، یہ جو میں لے رہا ہوں یہ سود نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ گفٹ ہے. رشوت لے رہے اپنا اسی طرح رشوت لے رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا سود یہ میں حق بنتا ہے، بھائی یہ میں نے محنت کی ہے تو میرا حق بنتا ہے. اچھا اسی طرح اور بھی غیبت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس خیال سے کہ یہ غیبت نہیں ہے. شاید اگر یہی بندہ متوجہ ہوتا کہ یہ غیبت ہے اور غیبت کا یہ گناہ ہے، اس کے یہ نقصانات ہیں، شاید وہ اس کا مرتکب نہ ہوتا، وہ اس کو نہ کرتا. اکثر لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حرام کام کر جاتے ہیں، وہ لا علمی کی وجہ سے، اس خیال سے کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اس گناہ کے زمرے میں نہیں آتا. اب یہ دیکھیے سورہ بقرہ جو کہ قرآن کا وہ دوسرا سورہ ہے. سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے اور الف لام میم ذالک الکتاب یہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 283 وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، صاف صاف واضح 2 × 2 4 کی طرح وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ. اگر کسی معاملہ کے، کسی واقعہ کے معاملہ، ایک خرید و فروخت انجام پایا ہے، یا واقعہ آپ کے سامنے کسی نے قتل کیا ہے، آپ کے سامنے کسی نے کسی کا کوئی مال چرایا ہے، یہ اس کو آپ اپنی شہادت کو مت چھپاؤ. یا فمن کتبها فإنه آثم قلبه، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے. یہ لفظ ہے، یعنی بعد میں روایت عرض کروں گا، امام محمد باقر کہتے ہیں گویا اس کے دل نے کفر اختیار کیا ہے. آثم قلبہ، یعنی یہ گویا ایک دل کی بات ہے، دل میں ایک چیز چھپ. وہ جس طرح منافق وہ اصل عقیدہ چھپاتا ہے، وہ رسول کا انکار ہے، اور زبانی کہتا ہے سورہ منافقین کے شروع میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں. کس بات میں جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اس کے ساتھ ہے. یہ منافقین کی صفت ہے، ان کی خصوصیت ہے، نشانی ہے. وہ زبان سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور جو ان کے دل میں بات ہوتی ہے اس کو زبان سے ظاہر نہیں کرتے. یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے. نفاق اور کفر، خدا کا انکار، نفاق یہ باطنی گناہ ہے. اسی طرح یہ بندہ بھی جو دل کے اندر ایک واقعہ کو یا ایک معاملہ کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہ بھی ایک طرح کی جو ہے نا وہ دھمکی ہے، اور اللہ جو ہے نا وہ بصیر ہے. جو لوگ جو اعمال بھی انجام دیتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے. جلدی یہ علمی نقطہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ اللہ
بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ان آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں، اندر چربی ہے جو بنیادی کردار ادا کرتی ہے ہماری دیکھنے میں۔ اسی طرح کان سے ہم سنتے ہیں، وہ ہڈی ہے ایک، وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ سماعت میں، سننے میں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا بصیر لا بشحم، خدا بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، لیکن تمہاری طرح وہ کسی چربی کے ذریعے وہ نہیں دیکھتا، یہ والی آنکھیں اس کی ہے ہی نہیں۔ عین اللہ قرآن میں ہے خدا کی آنکھ، لیکن اس سے مراد یہ والی آنکھ نہیں ہے۔ یہ والی آنکھ جو میں اور آپ کرتے ہیں، اس کو کبھی موتیا ہو جاتا ہے، کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے، یہ والی آنکھ خدا کی نہیں ہے۔ اسی طرح سمیع لا بعظم، وہ سننے والا ہے، اور تمہاری طرح وہ اس طرح کے کان جو ہے نا وہ نہیں ہیں، وہ کان کے اندر جو ہے نا بہت سارے موڑ ہیں، جس طرح وہ زک زک نہیں ہوتی سلائی، اس طرح کے اندر موڑ ہیں سیدھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ اس لیے کہ باہر سے جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے آسانی سے وہ اندر نہ جا سکیں، آپ متوجہ ہو جائیں۔ ہاں، پہلے موڑ دوسرے موڑ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کوئی چیز اندر جا رہی ہے، اس کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا۔ پھر خدا کے بصیر اور سمیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں تو ہے دیکھنے والا سننے والا ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے خدا کے بصیر ہونے کا مطلب جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں خدا ان کا علم رکھتا ہے، سمیع جو آوازیں سنائی دیتی ہیں خدا ان کا علم رکھتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل بیت کا، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمارا، نہ ان آنکھوں سے خدا دیکھتا ہے، نہ ان کانوں سے خدا سنتا ہے۔ البتہ حواس خمسہ کے ذریعے جو چیزیں ہم درک کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے ہم سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، ہاتھ سے مس کرتے ہیں جی، اور زبان سے چکھتے ہیں۔ یہ بڑا نکتہ ہے کہ خدا کے لیے سمیع اور بصیر ان کا لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھنے والا اور سننے والا، مطلب دکھائی دینے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے، سنائی دینے والی آوازوں کا وہ علم رکھتا ہے۔ اچھا جی، خدا کو علم رکھتا ہے یہ چیز میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ نمکین ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کو پتا ہے کہ یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ کھردری ہے، اور یہ جو ہے نا وہ یا نہیں، یہ پتا ہے اس کو؟ اچھا جی، لیکن یہ الفاظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوئے ہیں، نہ روایات میں نہ قرآنی آیات میں۔ خدا چکھنے والا ہے، خدا سونگنے والا ہے، خدا یوں مس کرنے والا ہے، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی خدا اور رسول نے، یہ بڑا بنیادی اور پیارا نکتہ ہے، خدا اور رسول نے خدا کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں یا نام، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہ چکھے جانے والی چیز، وہ کڑوی ہو، میٹھی ہو، نمکین ہو، خدا اس کا علم رکھتا ہے، لیکن خدا کو چکھنے والا یہ لفظ خدا نے نہ اپنے لیے استعمال کیا ہے، نہ معصوم نے خدا کے لیے استعمال کیا ہے۔ سونگنے والی چیزوں کا بھی اس کو علم ہے، یہ خوشبودار ہے، یہ بدبودار ہے، لیکن ہم خدا کو سونگنے والے کا لفظ استعمال نہیں یہ کر سکتے۔ وقت آپ کا زیادہ نہ لوں جی، آپ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، خدا بصیر ہے جی، یعنی وہ دیکھنے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی جس طرح ہم ان آنکھوں سے ایک دوسرے کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اللہ کی آنکھیں ہوں اور ان آنکھوں سے وہ ہم کو دیکھ رہا ہو۔ دوسری آیت ہے، یہ میں نے عرض کیا ہے جی، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا دُعُوا، یہ کتنی جو ہے نا واضح اور کلیئر جو ہے نا وہ حکم ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا دُعُوا، اگر ایک آدمی کسی واقعے کا یا معاملے کا گواہ بنا ہے، یا اس کو سپیشل بلا کے گواہ بنا دیا گیا ہے، یا اتفاق سے اس کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور وہ اس کا گواہ بن گیا ہے، اس کو جب عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ مصلحتوں کا شکار ہو کے انکار نہ کرے۔ لا یابا، ابا کا معنی انکار کیا، یا ابا کا معنی یعنی انکار کرتا ہے یا
کرے گا۔ گواہوں کو چاہیے کہ وہ عدالت میں جا کے مدعی کی طرف سے گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس کے پاس موجود گواہی کو چھپائے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یعنی گواہی چھپانے والے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو ہے نا وہ ظالم قرار دیا۔ من اظلم ممن کتم شہادتن، جو شہادت کو چھپاتا ہے اور عدالت میں جا کے گواہی نہیں دیتا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ ہم سے پوچھتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ بتاتا ہے کہ یعنی اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ جی ہاں، ومن اظلم، وہ جس طرح ہے نا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ پوچھا جاتا ہے، یعنی ہر وقت پوچھنے کا مقصد معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہوتا، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ پوچھے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز معلوم نہیں ہے جو ہم سے پوچھ کے جو ہے نا وہ معلوم کرتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والعالمين، یا جو ہے نا یہ توبیخی ہے، ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو جاہل اور عالم کو برابر سمجھتے ہیں، یہ انداز ہوتا ہے اس کی مذمت کا۔ افمن یہدی، سب سے پیاری آیت جو ہے نا جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ آیت ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کیا وہ آدمی جو آپ کو حق کا راستہ بتاتا ہے، صحیح فیصلے کر کے بتاتا ہے، وہ زیادہ پیشوا اور راہبر بننے کا حقدار ہے یا وہ جو خود بیچارہ ہدایت کا محتاج ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، وہ تمہیں خدا نے عقل دی ہے، عقل جی تم کس طرح کے جو ہے نا وہ فیصلے کرتے ہو۔ یہاں ہم سے اللہ تعالیٰ یعنی استفسار کر رہا ہے، اپنے معلومات میں نعوذ باللہ اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ بتاؤ بھائی جو حق کا راستہ دکھاتا ہے وہ پیشوا بننے کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ ہدایت کا محتاج ہے؟ ہم سے پوچھ نہیں رہا، مذمت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ہادی کو چھوڑ کے خود ہدایت کے محتاج کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، ان کو کنڈم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی مذمت کر رہا ہے۔ یا ومن اظلم، یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے، شہادت چھپانے والے سے بڑھ کے بڑا کوئی جو ہے نا وہ ظالم نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین، یہ بھی عجیب آیہ کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، کونوا قوامین بالقسط۔ دیکھیں اگر آپ کسی واقعہ یا معاملہ یا لین دین کے گواہ ہیں، آپ کے سامنے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں جائیداد میں سے اتنے مرلے، اتنے جو ہے نا کنال یا اتنے مربع زمین آپ کے سامنے دی ہے، ہبہ کر کے دے دیا ہے اور آپ اس کے گواہ بنے ہیں۔ والد صاحب کے مرنے کے بعد وہ عدالت میں وہ بیٹا جس کو اپنی زندگی میں ہبہ کر کے دیا تھا وہ جاتا ہے کہ بھئی یہ مجھے دیا ہے، اس میں میرے باقی بھائیوں کا بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ جو گواہ بنے ہیں، آپ کو کہا جا رہا ہے بھئی آپ کے سامنے ان کے والد نے فلان بیٹے کو دیا تھا، آپ آ کے گواہ بنے۔ یہاں اگر آپ گواہی دیں گے تو جج اور قاضی عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا۔ قسط کہتے ہیں، قسط کے دو معنی ہیں، یعنی عدول، حق سے پھر جانے کو بھی کہتے ہیں اور عدل اور انصاف کو بھی کہتے ہیں۔ صفین میں امیر المومنین کے مقابلے میں جو آئے تھے ان کو قاسطین کہا گیا ہے۔ قاسطین کا مطلب وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کرنے والے، وہاں قاسط کا مطلب عدول یعنی حق سے عدول کرنے والے۔ جمل والوں کو ناقصین کہا جاتا ہے اور نہروان والوں کو مارقین کہا جاتا۔ مرق کا مطلب ہوتا ہے یعنی تیر سے کمان کا نکل جانا۔ یہ اس طرح دین سے نکل گئے ہیں خوارج جو نعوذ باللہ امیر المومنین کو کافر کہتے تھے، جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے اسی طرح یہ دین سے نکل گئے ہیں۔ وہ مارقین، صفین والے قاسطین اور جمل والے ناقصین، وہ حجاز میں بیعت کر کے بصرہ میں جا کے بیعت توڑ دی، نقصہ بیعت کو توڑنے والے۔ قسط یعنی عدل اور انصاف۔
آپ اگر عدالت میں جا کے یہ اپنے معلومات کے مطابق گواہی دیں گے تو جج عدل اور انصاف پر کے مطابق فیصلہ کرے گا. آپ نہیں جائیں گے تو وہ عدل اور انصاف پر فیصلہ نہیں کر سکے گا. انبیاء کو نبی، رسولوں کو رسول بنا کے بھیجنے کا مقصد معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور جس کو بھی نبی بنا کے رسول بنا کے بھیجا اس کو کتاب بھی دی ہے، حق اور باطل میں تمیز کا معیار بھی اس کو دے کے رکھا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ بڑا پیارا نکتہ ہے. یہ نہیں فرمایا میں نے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے، کتابیں دے کے بھیجا ہے تاکہ نبی عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کریں. نہیں، عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دوش پر رکھی ہے تاکہ لوگ معاشرے کے اندر عدل اور انصاف قائم کریں. جی ہر زمانے میں نبی تو نہیں ہوتا. یہ نبی کی قیادت میں، نبی کے اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. لہذا فرمایا کونوا قوامین بالقسط، عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے بنو. جی ہاں، اور قسط شہداء للہ، اور خدا کے لیے جا کے جس معاملے کے آپ گواہ ہیں یا جس واقعے کے آپ گواہ ہیں اس کی جا کے گواہی دیں. جی ہاں، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی آپ کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، یا او الوالدین، ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، او الاقربین، یہ آپ کی گواہی قریبی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو. گواہی دینے میں جو ہے نا، گواہی مت چھپاؤ. امام محمد باقر نے فرمایا دل کا گناہگار ہے بندہ. دل کا، کفر کا لفظ استعمال کیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے. یا اچھا، ان کان غنیا او فقیرا، کتنے حساس نقطے کی طرف. بعض اوقات گواہی بندہ چھپاتا ہے، یعنی کسی کے خلاف گواہی دینے سے گریز کرتا ہے اس لیے کہ وہ امیر آدمی ہے. امیر آدمی کے لحاظ میں بھی گواہی مت دو، اور فقیر آدمی، بھئی غریب آدمی ہے، اس کے خلاف گواہی دوں گا تو وہ کیا کھائے گا؟ وہ بھئی وہ خدا نے اس کو دینا ہے، آپ نے جو ہے نا اپنے لیے جہنم مول کو اس غریب کی مدد کرنی ہے. یہ نہ دیکھو یہ امیر ہے اور اس کی جو ہے نا دولت اور مال سے متاثر ہوئے گواہی کو چھپاؤ، یا فلان آدمی غریب آدمی ہے اس کے خلاف گواہی دوں گا تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا. یہ نہ امیر کی جو ہے نا وہ نہ دولت مند کی دولت سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے، نہ غریب کی غربت سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے. جو آپ کو حقیقت معلوم ہے اس کی جا کے گواہی دے دیں. چھپائیں گے خدا کے بقول فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کبھی انسان ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، یہ دل سے، یہ ایک طرح کا نفاق ہے. حقیقت کو چھپانا ایک نفاق ہے. جی ہاں، فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، امیر کے لحاظ بھی نہ کرو، غریب کا لحاظ بھی نہ کرو. اللہ خود جو ہے نا وہ ان سے نمٹنا جانتا ہے. تم سے زیادہ جو ہے نا خدا رحیم ہے، اور اس غریب پر جو ہے نا وہ نہ کرو. جی ہاں، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، یہ اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو. جی ہاں، ان تعدلوا، یعنی اپنے اسی حق سے عدول کر کے، یا اپنی زبان کو یا گردن کو موڑ کے، یعنی حقیقت کو چھپا کے. یا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اور یہ ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ یہاں پر بھی جو ہے نا یہ اللہ کے لیے قیام کرو اور عدل اور انصاف پر مبنی فیصلوں کے سلسلے میں گواہ بنو. اور ولا، یہ بھی ایک اصول ہے، یہ ایک اصول ہے. بعض اوقات کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی مخالفت یا ان کی دشمنی آپ کو کہیں بے انصافی پر آمدہ نہ کرے. یہ یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کا دوست ہے، ہاں تو بھی حقیقی گواہی دو. آپ کا دشمن بھی ہے، اگر آپ کی گواہی اس کے حق میں جاتی ہے،
اس لیے گواہی کو مت چھپاؤ کہ یہ جو ہے نا میرے دشمن کے حق میں جاتی ہے، اس لیے گواہی کو مت چھپاؤ کہ یہ میرے دوست یا والدین کے جو ہے نا وہ خلاف جاتی ہے، کسی کے حق میں جاتی ہے، کسی کے خلاف جاتی ہے، آپ کی بلا سے جو آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے آپ نے اس کی گواہی دینی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ بس وہ آخری وہ ایک روایت اور بھی ہیں، صرف ایک روایت عرض کروں گا، من کتمہا، یہ عجیب روایت ہے۔ وسائل الشیعہ، ہمارا کوئی مجتہد اجتہاد کے لیے اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ مرحوم حر عاملی کی کتاب ہے، فرمایا ومن کتمہا، جو آدمی گواہی چھپائے گا کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف، اس کی گواہی جاتی ہو چھپائے گا، اطعمہ اللہ لحمہ علی رؤوس الاشہاد، روز قیامت تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کا گواہی چھپانے والے کا اپنا گوشت کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو گواہی چھپاتا ہے۔ رؤوس الاشہاد یوم القیامہ وہو قول اللہ، چنانچہ یعنی اس بات کی تائید کے طور پر قرآن کی آیت کو پیش کیا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهَا آثِمٌ قَلْبُهُ۔ وہی انیل باقر، امام محمد باقر نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا اے کافر قلبہ، آثم اسم سین کے ساتھ یہ نام کو کہتے ہیں اور سے کے ساتھ یہ گناہ کو کہتے ہیں، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یہ دل کا گناہگار ہے۔ آپ نے آثمٌ کی تفسیر میں فرمایا یعنی کافر قلبہ، یعنی اس کا دل جو ہے نا ایک حقیقت کا انکار کر رہا ہے۔ یا اس عمل کی اہمیت اور حساسیت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور کچھ روایات اور بھی ہیں، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ گواہ بنیں، اور یہ بھی یہ بحث کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی بلایا جاتا ہے کہ آ کے گواہ بنیں، کیا آپ کا جا کے گواہ بننا ضروری ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھئی میں گواہ نہیں بنتا ہے، خواہ مخواہ میں پانگا کیوں لوں، یہ ایسا کر سکتے ہیں، یا جا کے گواہ بننا جو ہے وہ ضروری ہے، تحمل الشہادہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ گواہ بنے ہیں، اس صورت میں جو ہے گواہی دینے کا حکم، یا ایک آپ کو بلایا نہیں گیا، ایک جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے ایک معاملہ انجام پایا یا ایک واقعہ پیش آیا، ادھر کس حد تک جا کے گواہی دینا آپ کی ذمہ داری ہے، ان دونوں میں معمولی فرق ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے خطبہ میں عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلی بن موسى الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ، اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ، لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فمن کلام لمولاتنا فاطمۃ الزہراء علیہ الصلاۃ والسلام،
والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں ہم نے خاتون جنت کے خطبے کا ایک اہم حصہ، جس میں بعض احکام الہی، واجبات کا فلسفہ، حکمت یا مصلحت، بہت لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً یہ روشن فکر حضرات، کہ اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، خصوصاً حج کے مسائل میں۔ تو یقیناً ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت کار فرما ہے۔ ائمہ معصومین نے بات کا فلسفہ، حکمت یا مصلحت بیان کی ہے، اسے ہمیں بیان کرنا چاہیے، اور جس کو بیان نہیں کیا ہے اس کو آرڈر سمجھ کے انجام دینا چاہیے۔ اپنی طرف سے فلسفہ تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس کا فلسفہ معلوم ہو یا نہ ہو، بیان کردہ شرائط کے مطابق آپ انجام دیں گے، آپ کا یہ عمل صحیح ہوگا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، فرض ادا ہو جائے گا۔ کسی بھی عمل کے فلسفہ کے بارے میں بھی 2 رکعت نماز صبح کیوں ہے، ظہرین اور عشاء 4 کیوں ہے، مغرب 3 کیوں ہے، نہ قبر میں نکیر منکر پوچھیں گے، نہ روز قیامت آپ سے پوچھیں گے۔ اس نے کہا تو 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز صحیح قراءت، صحیح وضو، پاک کپڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کارپیٹ پر سجدہ نہیں کرنا، اس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے کہا گیا ہے اس کو تو اما سکت اللہ، جو چیز خدا نے معصوم نے بیان نہیں کی ہے، آپ کو اپنی طرف سے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خاتون جنت صلوات اللہ وسلام علیہا نے وہ نماز کا فلسفہ بیان کیا ہے، زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا ہے، دنیا میں فوائد کو بیان کیا ہے، دنیا میں زکوٰۃ کا، حج کا۔ آخری ہم نے کہا تھا وَصَبْرَ مَعُونَةً عَلَىٰ اسْتِجَابِ الْأَجْرِ، اللہ تعالیٰ نے صبر کو فرض قرار دیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، عجیب آیت کریمہ ہے، اس سے بڑی کسی فضیلت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، صابر کی فضیلت خدا کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو کہ ان کو پر جو کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی عزیز بچھڑتا ہے، بجائے اس کے کہ حرف شکایت وہ زبان پہ لائیں، وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بھئی ہمارا مالک حقیقی اللہ ہے، ہم امانت تھے، اس نے جب چاہا وہ لے لیا، یہ امانت ہے۔ یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان صبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اور اپنی رحمت برساتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ وہ ہدایت یافتہ ہیں جو مصیبت کے موقع پر صبر کرتے ہیں۔ یہ آخری جملہ تھا۔ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ، امر بالمعروف کو اللہ تعالیٰ نے یعنی عام لوگوں کی مصلحت کی خاطر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہ ہو، سب سے زیادہ قرآن اور اہل بیت اطہار، خصوصاً امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں جس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، جہاں تقوی الہی کو بار بار کہا گیا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، وہاں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ امیر المومنین نے اختصار کی خاطر متن بیان نہیں کرتا، فرمایا لازمی طور پر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرو، اپنے گھر سے شروع کرو جی، ہمسائے، اپنے رومیٹ، اپنے کولیگ، جہاں جہاں بھی آپ کا بس چلتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بات کا کوئی نہ کوئی اثر ہوگا، وہاں لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے او لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اگر اس کام کو بجا لانے میں کوتاہی کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ تم میں سے جو بدترین قسم کے لوگ ہیں ان کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ حق کی بات نہیں کرو گے، چھپاؤ گے، بدترین لوگوں کو خدا تم پر مسلط کرے گا، اور وہ پھر جو ہے نا وہ نیک لوگ، مسجد امام صادق کے اگلے صف میں آ کے بیٹھنے والے، وہ دعا کریں گے خدایا ہمیں اس ظالم سے نجات دے، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایک اجتماعی گناہ کا عذاب ہے، یہ جملہ یاد رکھیں، یہ ظالم کا ہمارے اوپر مسلط ہونا یہ ایک اجتماعی گناہ کا وہ ہے۔ جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس مشکل سے نکلنے کے لیے یہ دعا کرتا ہے، یہ اس کی اپنی کوتاہیوں سے اس مشکل کا دوچار ہو گیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم،
اقبال نے غالب اسی کا ترجمہ کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے حالت کے بدلنے کا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ جو ظاہر تمہارے پر مسلط ہے نا، وہ تمہارے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ بھائی امر بالمعروف اور نہی منکر کی وجہ سے یہ ظالم تمہارے اوپر مسلط ہے۔ جب تک اس کے تسلط کے وجوہات کو تم خود ختم نہیں کرو گے، یہ دعائیں مانگنے سے، امیجیو پڑھنے سے جو ہے نا وہ تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ امر بالمعروف عجیب ہے، یعنی عام آدمی کے لیے قابل ہضم نہیں ہے، لیکن کلام معصوم ہے، اس میں شک کرنا کم از کم ایمان کے منافی ہے۔ فرمایا یہ راہ خدا میں جہاد سمیت، یہ امیر المومنین کا کلام ہے نہج البلاغہ میں، راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت اور قیمت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں، وہ سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ راہ خدا میں جہاد سمیت امر بالمعروف اور تمام نیکیاں، وہ امر بالمعروف کا نفست فی بحر اللجی، یا سمندر کے مقابلے میں نفسا، قطرہ بہت بڑا ہوتا ہے، نفسا یہ کوئی آدھ گھنٹہ کی گفتگو میں ہزاروں شاید نفسات میرے منہ سے نکل گئے ہوں، مجھے بھی نظر نہیں آئے اور آپ کو بھی شاید نظر نہ، اتنی چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ تصور کریں نا، فرمائے مصلحۃ للعامہ ہے، اور وہ بر بالوالدین وقایۃ من السخط، والدین کی نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ جو لوگ سیدھا، روایات میں سیدھا جہنم جائیں گے، وہ آق والدین ہیں، آق والدین ہیں۔ بعض اوقات انسان آق والدین ہوتا ہے والدین کی زندگی میں، لیکن والدین کی رحلت کے بعد ان کی طرف سے استغفار کر کے، ان کے ذمہ واجب اور ادا حقوق کو ادا کر کے وہ بار قلاتا تھا، یعنی وہ آنکھ کے مقابلے میں بار آتا ہے، والدین کے آنکھ کے مقابلے میں بار والدین، جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ زندگی میں انہوں نے آنکھ کر دیا تھا، لیکن وہ ان کے ذمہ حج تھا، ان کے ذمہ 50,000 تھا، نمازیں تھی، روزے تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے صدقات دیتا ہے، ان کی طرف سے وہ قرآن پڑھاتا ہے، نمازیں پڑھواتا ہے، روزے رکھواتا ہے یا حج کرتا ہے۔ وہی بندہ جو والدین کی زندگی میں آنکھ تھا، وہ پھر بار والدین کہلاتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والا۔ وہ جلدی جلدی اس کا ایک فائدہ بتاؤں۔ فرمایا من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت فلیکن لوالدیہ بارا ولقرابتہ وصولا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جانکنی آسان ہو، جانکنی آسان ہو، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور ناراضگی سے، دوسرے الفاظ میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور الٹ بھی ہے، بعض اوقات والدین اولاد سے اپنی زندگی میں راضی ہوتے ہیں، راضی اس دنیا سے جاتے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد یہ اولاد اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتی، ان کی طرف سے نہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے، نہ کوئی صدقہ دیتے ہیں، نہ ان کے ذمہ واجب الادا حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا کرتے ہیں۔ وہی والدین جو زندگی میں اولاد سے راضی تھے، بار کہلاتا تھا، والدین کے مرنے کے بعد دوبارہ یہ ادھر جا کے وہ آق بن جاتا ہے۔ یہ آپ نے فرمایا ہے۔ اور وصلۃ الارحام منسأۃ فی العمر، اس پر بھی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا اجماع ہے، صلہ رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں، 30 سال 30 سال۔ اگر خدا کے علم میں انسان کی زندگی 40 سال ہے اور اس نے صلہ رحم کیا ہو، 40 جمع 30 70 سال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قطع رحم کے نتیجے میں عمر کم ہو جاتی ہے، وہ ایک ہفتہ یا ایک مہینہ، ایک سال نہیں، وہ اس کا الٹ 30 سال اس کی زندگی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ 60 سال اگر اس کی عمر ہے قطع رحم کے نتیجے میں، والدین سے، بہن بھائی سے قطع کلامی کے نتیجے میں، یہ 60 جو ہے وہ 30 کم ہو کے 30 سال کے بعد وہ اللہ کے پیارے ہو جاتا ہے۔ دیا اسی طرح دیا والقصاص حسنا للدماء، قصاص یہ قرآن میں ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو قصاص لیا جاتا ہے قتل کے مقابلے میں قتل، یہ
اور پتہ نہیں وہ جو ہے نا وہ آنکھ کے مقابلے میں آنکھ، کان کے مقابلے میں کان، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ خون کی حفاظت، خون بہانے سے بچنے یا بچانے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی اگر مجرموں کو سزا ملے تو پھر جو ہے نا وہ باقی معاشرہ سبق حاصل کرے گا، عبرت حاصل کرے گا. اور یہ حکم ہے جس کو سزا دینا ہو وہ ایسے ہی جیل کی چار دیواری کے اندر اس کو سزا نہ دو، اس کو سب کے سامنے دو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک آدمی، کچھ سزائیں ان کا قرآن میں ذکر ہے، اس کو حد کہتے ہیں. کچھ سزائیں قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، وہ جج یا قاضی کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے. 10 تازیانے مارتا ہے، 20 مارتا ہے، 30 مارتا ہے، اس کو تعزیر کہتے ہیں. تعزیر قرآن میں گران فروش، معمول سے زیادہ مہنگا مال بیچنے والوں کی کوئی سزا قرآن میں مقرر نہیں ہے. لیکن ادھر اعلان ہوا کہ قم میں حضرت معصومہ علیہ السلام کے حرم کے باہر جو صحن ہے، صحن معصومہ کہتے ہیں، ادھر وہ ایک گران فروش کو جو ہے نا وہ تازیانے لگائے جا رہے ہیں. وہ آدھا قم جمع ہو گیا تھا کہ بھئی دیکھیں کس طرح جو اس کو سزا دی جا رہی ہے. وہ ایک بہت بڑا وہ ٹرالا، اس کے پیچھے وہ اس کا جو ہوتا ہے، ٹرالے کا کیا ہوتا ہے، وہ 12 پیچھے مال وغیرہ لاتے ہیں نا وہ، تو ادھر اس کو لایا. ایک بندے نے اعلان کیا، وہ قم کی فلان انقلابی عدالت نے فلان کو گران فروشی کے جرم میں 50 جو ہے نا کوڑیا تازیانوں کا جو ہے نا حکم صادر کیا ہے. یہ پاسدار، 3 پاسدار، اس کو لٹایا گیا منہ کے بل، 2 نے اس کے ہاتھ پکڑے، 2 نے اس کے پاؤں، اور تیسرے پاسدار یوں مارتا تھا. علامتی سزا ہوتی ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. وہ ضیاء الحق والا نہیں ہوتا کوڑا، ایک کے بعد بے ہوش ہو جاتا تھا، پھر ٹیکا لگا کے اس کو ہوش میں لایا جاتا تھا. یہ ایسا نہیں ہوتا، وہ مارتا جاتا تھا اور مجمع 1 2 سے 4 یہ گنتا جاتا تھا. 50 تازیانے کھانے کے بعد وہ بندہ کھڑا ہو گیا. میرے چشمدید واقعہ ہے. اور امام خمینی زندہ تھے، یوں فضا میں مٹھی لہراتے ہوئے کہا، برائے سلامتی امام خمینی صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جی، یہ سزا اگر دی جائے تو پھر معاشرے سے برائی، قتل و غارت، خون ناحق بہانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک مجرم کو 100% مجرم کو جی وہ اگر رہائی ملتی ہے، وہ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد پہلے سے زیادہ بہادر ہو کے باہر نکل آتا ہے، تباہی مچا دیتا ہے. پھر وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ نے قصاص میں زندگی رکھی ہے. ایک بندہ مرے گا، سینکڑوں بندے جو ہے نا وہ سبق حاصل کر، عبرت حاصل کر کے اس طرح کے جرائم سے دور رہیں گے. حسن للدماء والوفاء بالنظر تعریضا للمغفرہ. یہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ وفاء بالنظر، اگر آپ نے کوئی نظر کیا ہے نا، نظر، ایک تو یہ بتاؤں کہ یہ نظر قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، روایات میں بھی اس کا ذکر ہے. فقہ کی کتاب مستقل باب ہے کتاب النظر. بعض اوقات نظر آدمی مشروط طور پر کرتا ہے، یہ کام میرا ہو گیا تو یہ کام کروں گا. بعض اوقات غیر مشروط طور پر نظر مانتا ہے، یہ آنے والی جمعرات کو روزہ رکھوں گا، غیر مشروط طور پر کہ ابھی آپ کہتے میرا یہ کام ہو گیا تو یہ اگلی جمعرات کو روزہ رکھوں گا. اچھا، میں نے اس دن ایسی جوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ ایک ضرورت پڑ گئی تھی. یہ میں نے دیکھا، تحقیق کی کہ یہ جو ہفتہ کے 7 دن ہیں یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. پتہ چلا جمعرات مؤنث ہے، باقی 6 دن جو ہیں وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگلی جمعرات کو، اگلی جمعرات، اگلا بدھ، اگلا ہفتہ 6 دن مذکر ہے اور جمعرات جو ہے وہ مؤنث ہے. اچھا جی، یہ نظر جس کو منت ماننا کہا جاتا ہے، اکثر ہمارے ملک کے نظر صحیح نہیں ہے. اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ یا غیر مشروط طور پر یا مشروط طور پر یہ کام کروں گا. اس امتحان میں میرا بیٹا پاس ہو گیا، فرسٹ ڈویژن اس کو لے لی، یا مثلا کلاس میں وہ اگر جو ہے نا وہ پوزیشن ہولڈر بنتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، تو میں یہ نیک کام کروں گا. ٹھیک ہے جی، غریب کو کپڑا بنا کے دوں گا.
یہ اللہ کے لیے اللہ کا نام لیے بغیر نہ کوئی منت صحیح ہے اور نہ کوئی نظر صحیح ہے. اس طریقے سے نظر کر کے پھر اس کی مخالفت کریں گے تو پھر اس کا کفارہ بھی ہے, جس طرح قسم کا بھی جو ہے وہ کفارہ ہے. یہ ایفا بن نظر وہ سورہ مومنین ہماری روایات کے مطابق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنی ولادت کے فوراً بعد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اس میں کہا والذین هم لعہدہم واماناتہم راعون. وہ لوگ روز قیامت کامیاب ہوں گے کہ جو کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں, اور ان کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے, اس مال کو صحیح حالت میں مالک تک لوٹا دیتے ہیں. یہ ایفا نظر کو پورا, وعدے کو پورا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے. اور وہ توفیت المکائل والموازین کیل یعنی جو ہے نا ناپا جاتا ہے نا برتن کے اندر جو ہے وہ, اور اسی طرح میزان تولنا, جب وہ تولتے ہیں تو وہ پورا تول کے دینا. یہ ہم مدارس میں ایک بحث کی جاتی ہے اللہ کے عادل ہونے کے بارے میں کہ ہم جو اللہ کو عادل مانتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. یعنی باقی مسلمان جائز سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام قطع نظر اس کے خدا نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا, خدا نے جو انسان کو عقل دی ہے اس میں بعض کاموں کی اچھائی اور کاموں کی برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے. خدا کا منکر بھی بعض برائیوں کو سمجھتا ہے. خدا کا منکر آیت اللہ محسنی انہوں نے اس مسجد کی جو ہے نا وہ سنگ بنیاد رکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی برکت ہے کہ یہ آپ لوگوں کے ذریعے مسجد بارونق اور آباد ہے. انہوں نے کہا, مثال دی کہ خدا کا منکر بھی بعض چیزوں کی کاموں کی اچھائی اور بعض کی برائی کو سمجھتا ہے. کہنے لگے وہاں کابل میں ایک ہندو تھا تاجر, اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا. اس کو کسی نے کہا بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے. اس نے کہا میں ایک عرصے سے یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا, یہ میرا بیٹا بگڑ جائے گا, مسلمان ہو جائے گا. وہ کیسے؟ کہا ہماری دکان ہے, میں دکان پر کبھی میں بیٹھتا ہوں کبھی میرا بیٹا بیٹھتا ہے. ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے, میرا بیٹا سودا تول کے دے رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ پیسے پورے وصول کر رہا ہے لیکن سودا چاول چینی جو بھی ہے وہ کم تول کے دے رہا ہے. مجھے خطرہ محسوس ہوا تھا کہ اس میں مسلمانوں والی حرکتیں آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہے نا. انکار نہیں کر سکتا بندہ. حرام گوشت جانور بیچتا ہے, حرام گوشت جانور کم تول کے دونا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا. گدھا کا گوشت بیچتا ہے, کتے کا گوشت بیچتا ہے, وہ اگر چند گرام کم تول کے دے گا تو اس کے مقابلے میں جو ہے نا وہ گناہ نہ کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تول کے دینا, ناپنا, یعنی تولے جانے والی چیزوں میں سے ہو, کپڑا ہے اس کو ناپا جاتا ہے نا, ماپنا ناپنا, وہ اس میں کم ناپ کے تول کے جو ہے نا وہ ماپ کے نہ دے تاکہ یہ جو ہے نا وہ بازار کی جو ہے وہ ہے اس کو جو ہے حفاظت کی جا سکے. وَالنَّهِي عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنزِيهًا مِنَ الرِّجْسِ, شراب خوری سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, رجس پلیدی سے جو ہے نا وہ انسان کو بچانے کے لیے. ایک تو مانوی پلیدی بھی آ جاتی ہے اس سے, اور من جملہ خون پیشاب پاخانہ کی طرح یہ ناپاک بھی ہے. شراب آپ کے کپڑوں پر گرے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا جی, یا پورا کپڑا یا لوکل, اس کو جب تک نہیں دھوئیں گے اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کو جو ہے نا وَاجْتِنَابُ الْقَذْفِ حِجَابًا عَنِ اللَّعْنَةِ, قذف یہ بڑا حساس معاملہ ہے, یہ بھی بڑا حساس معاملہ ہے. قذف کا مطلب کسی بے گناہ اور پاک دامن خاتون کو یا مرد کو کی طرف بدکاری یا زنا کی نسبت دینا. یہ
معذرت کے ساتھ بندہ اس صورت میں کوئی اس کی گواہی دے سکتا ہے، چار آدمی اس مرد اور عورت کو مخصوص حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ایک نامحرم مرد اور عورت ایک کمرے سے نکل رہے تھے اور یہاں سے نتیجے نکالا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے نا اس فعل حرام کے مرتکب ہو گئے، آپ کو حق نہیں پہنچتا. حتیٰ اگر ایک لحاف میں آپ نے جو ہے نا ایک اجنبی مرد اور مرد کو دیکھا ہے، آپ یہ گواہی نہیں دے سکتے. اگر کوئی یہ اس طرح کے ثبوت کے بغیر اظہار کرے، ہاں سورہ نور میں ہے کہ اس کی سزا 80 کوڑے ہیں. 80 کوڑے. کتنے لوگ جو ہے نا وہ بڑی آب و ہوا کی طرح جو ہے نا وہ نسبت دے دیتے ہیں مرد کی طرف یا عورت کی طرف. پاک دامن کو پر کوئی الزام لگانا بدکاری کا یہ قذف کہلاتا ہے. جی جب تک شرعی ثبوت اور بہت سارے معاملات کے لیے، چاند کے لیے، فلان کے لیے 2 عادل گواہوں کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے. اس عمل کے ثبوت کے لیے 4 عادل گواہ عین اس بدکاری کی کیفیت کو جب تک نہ دیکھیں اس کا اظہار ہی نہیں کر سکتے. اظہار کریں گے یہ قذف کے زمرے میں آئے گا اور سورہ نور کے مطابق وہ 80 کوڑوں کے حقدار ہوں گے. پتہ نہیں کتنے لوگ 80 کوڑوں کے جو ہے نا وہ حقدار ہیں، ہاں، اور جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں. اچھا جی، اور وَالنَّهِي عَنِ شُرْبِ الْخَمْرِ وَاجْتِنَابَ الْقَذْفِ حِجَابًا عَنِ اللَّعْنَةِ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے قذف، تہمت، بے بنیاد ثبوت کے بغیر تہمت لگانے والے پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا حقدار بنتا ہے. لعنت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاں وہ قذف. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کوئی ماں بہن کی گالی نہیں ہے. وہ ایک عرب میں سن رہا تھا کہ آپ ابلیس کے علاوہ کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے. وہ قرآن کی آیت کو کدھر لے کے جائیں گے جو خدا فرماتا لعنت اللہ علی الظالمین و کاذبین، سوائے ابلیس کے کسی کو پر آپ لعنت کا مطلب یعنی خدا کے رحمت سے دور. ملعون یعنی جو خدا کی رحمت سے یعنی مرحوم کے مقابلے میں ہے. جو مرحوم نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ملعون ہے. لفظ وہ سنگین لگے گا، یعنی وہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل نہیں کرتا. اگر ایسا کہیں گے تو شاید اس کو غصہ نہیں آئے گا. اگر کہیں کہ ملعون ہے پھر اس کو غصہ آئے گا نا. الفاظ کھیلتے ہیں. اچھا جی، 1:15 تک جانا ہے، 12 بجے اذان ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اذان آج 12 بجے ہوئی ہے.